بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو کچھ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہوا اس کے 2-3 سیاسی مطلب نکلتے ہیں. میرا حوالہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ جو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کر رہا ہے، کیس کے خلاف دائر نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے. آج بڑی ڈرامائی وہاں پر وہ سماعت تھی، بڑی ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئیں. وفاق کے وکیل یعنی کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان انہوں نے آ کے انہوں نے بھی کہا، یعنی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اٹارنی جنرل نے جب کہا اس کے بعد میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی ایک اپیل تھی نظر ثانی کی، اس کے علاوہ پیمرا کی ایک نظر ثانی کی اپیل تھی، اس کے ساتھ ہی ان سب کا موقف تو اٹارنی جنرل کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ہی تھا نا. تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کیس کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں، جس کے خلاف ہر محکمے نے الگ الگ سے پٹیشنیں دائر کی تھیں اور وفاق نے علیحدہ سے کی تھی. پی ٹی آئی نے بھی ایک پٹیشن دائر کی تھی اور پی ٹی آئی کے آج وکیل علی ظفر پیش ہوئے، انہوں نے بھی اٹارنی جنرل کے پیچھے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ جناب کہ ہم اس کیس کو لے کے نہیں چلنا چاہتے، واپس لینا چاہتے ہیں. جج صاحب حیران تھے، اطہر من اللہ صاحب کی بھی حیران اور دیگر جو یعنی چیف جسٹس پاکستان بھی حیران، جسٹس زمین الدین بھی حیران. کل تک اس فیصلے سے کیڑے نکالے جا رہے تھے. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس فیصلے کے بعد کیا ہوا تھا اور اس فیصلے کے بعد کیا ہوا. اچھا، اس فیصلے کے دوران جو ہوا وہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جب آیا تو اس وقت حکومت جو تھی وہ جا چکی تھی، بدل چکی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ چکی تھی غالباً، اگر میری تاریخیں درست ہیں تو. جب یہ فیصلہ آیا یعنی کہ فیض آباد دھرنا کیس کا، تو کور کمانڈر کانفرنس میں یہ والا معاملہ اٹھایا گیا. اب کور کمانڈر کانفرنس میں معاملہ اٹھایا گیا تو ظاہر ہے کہ ایک ادارے کی ساکھ کا مسئلہ تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کے کردار کے اوپر، سیاسی کردار کے اوپر، کیونکہ جو ڈی جی سی جو ایک محکمہ ہے نا کاؤنٹر انٹیلیجنس، یہ پاکستان کے سیاسی معاملات اور ریاستی چال چلن کی نگرانی کے لیے ہے عمومی طور کے اوپر. یہی وہ سیل ہے جس سے یہاں پر حکومتیں بنتی بھی ہیں، گرتی بھی ہیں، یا پھر جو ریاست ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، اور اس کے سربراہ کو ڈی جی سی کہا جاتا ہے. تو جنرل فیض حمید صاحب اس یعنی آئی ایس آئی کے اس چیپٹر کے یا اس ونگ کے کہہ لیں آپ کو ڈی جی تھے، ڈی جی سی. تو ڈی جی سی یعنی کہ جنرل فیض کی اور جنرل باجوہ صاحب کی شروع دن سے ہی گاڑی چھنتی ہے. تو اس کو ایک طرح سے ادارے کے اوپر جو ہے وہ، یا ادارے کی اختیار کے اوپر ایک قدغن تصور کیا گیا. کور کمانڈر کانفرنس میں معاملہ رکھا گیا. جنرل فیض صاحب جو تھے وہ توے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان دنوں. تو کور کمانڈر کانفرنس میں اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے پلاننگ کی ایک عمومی اپروول دی گئی. بلینکٹ اپروول ہوتی ہے نا، جو کہ ہاں جی چک دیو کام ویکھ لیں گے قاضی فائز عیسیٰ. تو وہاں پر تب بھی کچھ لوگ تھے جو اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کمانڈر کے آگے کسی کی نہیں چلتی. کمانڈر صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب کی محبت میں کے اسیر تھے بریگیڈیئر کے دنوں کے. تو بڑے ان کی وہ گاڑی چھنتی تھی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا. لاڈلے تھے، منہ چڑھے ہوئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے. ایک اور بھی میں نے آپ کو حوالہ دینا ہے، وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یا مزہ آئے گا آپ کو سن کے. وہ مجھے 1-2 دن پہلے یہ والی بات پتہ چلی ہے، 1-8 دن پہلے. تو خیر معاملہ یہ ہوا کہ اس کو ادارے کی انا کا مسئلہ ایک طرح سے بنا لیا گیا، اور ادارے کی انا سے زیادہ مسئلہ جنرل فیض صاحب نے اپنی انا کا بنایا. پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اتنا چیزوں کو مینج کیا کہ الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل، پاکستان تحریک انصاف خود سے یہ سارے ان کاموں میں پڑی. پھر وقت بدلا، آپ نے وہ بدلتا وقت بھی دیکھا
کہ جب جنرل فیض اپنی کرسی پر نہیں رہے اور جب جنرل فیض جو ہیں وہ ایک طرح سے کہ بے اختیار جب ہوئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی رخصت ہوئے تو نہیں بلکہ جنرل باجوہ صاحب ابھی رخصت نہیں ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اس سے برات کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو پٹیشن ہے یا جو ریفرنس ہے وہ میں نے تو نہیں، میرا تو فیصلہ نہیں تھا، مجھے کہا گیا کہ جی کہ وہ ان کے وہ ڈسکلوز نہیں کیے انہوں نے، میں تو کرپشن کے ویسے خلاف تھا، احتساب کا میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ کر لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنرل فیض صاحب کے سر کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈال کے تو اپنی جان خلاصی کرانے کی چکروں میں تھے. پاکستان کی فوج نے بطور مجموعی ادارے کے طور کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہی ایک نئی کروٹ لے لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر جنرل فیض صاحب کی جو یہاں سے کام جو ہے نا وہ انورٹڈ کوماز میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ کیونکہ آج کی جو ہے نا ایک کانوٹیشن جو آج کی ہیئرنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ تب تک خرابیاں نظر آ رہی تھی کیونکہ جنرل فیض صاحب طاقت میں تھے اس فیصلے میں. قاضی فائز صاحب جو پوچھ رہے ہیں یا بینچ پوچھ رہا ہے کہ بھئی اب سارے اس کی پیروی کرنے سے بھاگ رہے ہیں کیوں؟ کل تک آپ کیڑے نکالتے تھے، اس سے برا فیصلہ کوئی نہیں تھا، آج آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ اچھا ہے، تو کیوں؟ تو جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، اب یہاں سے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے جو دوسرا اس کی جو کانوٹیشن ہے، جس کا جو سیاسی ترجمہ ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے. عمل درآمد کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ فیصلے میں لکھا گیا تھا اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ منوان عمل درآمد. اور اس فیصلے میں کیا تھا کہ آئی ایس آئی کے کچھ لوگوں نے سیاسی کردار ادا کیے، کہ ڈی جی سی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سربراہ نے وہ دستخط ہوئے تھے نا تحریک لبیک کے ساتھ، اس کے جنرل فیض صاحب کے معاہدہ ہوا تھا دھرنا ختم کرنے کے لیے، تو وہ لمبے چوڑے رہنما اصول سپریم کورٹ نے لکھ کے دے دیے ہوئے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈی جی سی ہے آپ کا، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی یا جو ضابطے کی کارروائی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے تحت اس کو سزا دیں. تو اب تب تو نہیں دی گئی تھی، تب جو ہوا تھا وہ اگین وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب چونکہ وہ لوگ جا چکے ہیں، رجیم بدل چکی ہے، اختیارات بدل چکے ہیں، منظرنامہ بدل چکا ہے، لیکن سر ادارہ تو آئی ایس آئی ہے نا، ادارہ تو وہیں پہ کھڑا ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ جنرل فیض کے چکر میں ادارے کی تو نہیں وہ جو ساکھ وقار جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو مجروح ہونے دیا جائے گا. لیکن اگر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ جنرل فیض بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ہی محکمے میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو سیاستیں کرتے رہے، جن کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے ان کو فوج چھوڑنا پڑی، ان سے استعفیٰ لیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، کیونکہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ یہ منظر بدل رہا ہے اور فیض حمید استعفیٰ نہیں دے رہا. فون کر کے کہا میں تیرا استعفیٰ نہیں آیا یہ تک، تو انہوں نے استعفیٰ لیا تھا کیونکہ ان کو سمجھ لگ رہی تھی کہ جو کچھ فیض کرتا رہا ہے پرسنل ہو کے لوگوں کے ساتھ، جو سیاستیں کرتا رہا ہے، اس کو قیمت اب ادا کرنی پڑے گی. تو اب ہو یہ رہا ہے، جو میری سمجھ میں جو آ رہی ہے چھوٹی سی سوچ چھوٹے سے دماغ کے اندر، کہ یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آنے والے ہیں. ایک طرف تو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر یہ والا کام اگر ہو کہ جی کہ ان کو پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے چکر میں ان کو اگر پکڑا گیا تو پھر تو بات بہت دور تک جائے گی. اب ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا لمیٹیڈ سا ایک جس کو کہتے ہیں فریم ورک کہہ لیں آپ، یا ایک نیرو سا مارجن ہے کہ جس میں آپ صرف ان کو فیض آباد دھرنا کیس کی حد تک پکڑ سکتے ہیں. اس فقیر نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کی بدعمالیاں کچھ اس لیول کے اوپر ہیں کہ جنرل فیض کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اگر ان کو پکڑتے ہیں تو پھر بات ادارے کے اوپر آئے گی. ایک پولیٹیکل جو ہے وہ
اپوائنٹمنٹ جو ہے سر ڈی جی آئی ایس آئی ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہی ہے ایک طرح سے. اب تو اب اگر وہ اپنے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کچھ کرنے کی وجہ سے اگر قانون کے شکنجے میں آتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح کی کسی بھی اسائنمنٹ کے اوپر کام نہیں کرے گا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا. تو لہٰذا فیض حمید صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں پکڑا جائے گا کہ پروجیکٹ عمران خان کس طرح چلایا, کس طرح لانچ کیا, اس کے بعد کیا کیا کیا, اس سے پہلے کیا کیا کیا. ان کو ایک نیرو مارجن کے اندر فیض آباد دھرنا کیس میں پکڑنا آسان ہے. ان کے جرائم کوئی اور ہیں, ان کو جو سزا دینا مقصود ہے وہ وہی ہوں گے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, وہ وہی ان کی وجوہات وہی ہوں گی جو انہوں نے اپنے کولیگز کے ساتھ کی. یعنی کہ اپنے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی دید شرم لحاظ کے کہ جس حد تک یہ گئے اپنے ہی کولیگز کے خلاف, وہ بھی تو چیزیں وہ بھی تو حساب دینے پڑیں گے نا سر. وہ کوئی ادھار نہیں رکھتا اس دنیا میں. تو ان کو ان کے جو کیے جرائم ہیں وہ کوئی اور ہیں. فیض آباد دھرنا والا ایک بہانہ بننا ہے. یہ ساری تیاریاں, یہ راستہ سارا, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اسی سمت جا رہا ہے کہ جس سمت کے آگے ایک نکر کے اوپر, کونے کے اوپر فیض حمید صاحب کھڑے, وہاں پر جا کے ان کو ہتھکڑیاں لگے گی, ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور پھر کام شروع ہوگا. لیکن سوال ہے اب یہاں پر پولیٹیکل لاجک کا شروع ہوتا ہے. جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کام جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر وقت اور حالات ڈکٹیٹ کرتے ہیں, پھر چیزیں وقت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ یہ نہیں یہ کام نہیں اب ہو سکتا, وہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جن دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے تھے اور اپنی صفائیاں بھی دے رہے تھے اور جنرل فیض حمید صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مطیع اللہ جان کو غلط پکڑا تھا, بڑے بھونڈے انداز میں پکڑا تھا, میں نے چھڑوایا تھا. تو یہ کام سارے کون کر رہا تھا؟ یعنی کہ پکڑ کوئی رہا تھا, چھڑوا کوئی رہا تھا. یعنی کہ بہت سارے کام ڈی جی آئی ایس آئی اپنے طور کے اوپر کر رہے تھے, جنرل فیض حمید. تو پھر اس کے جواب میں جنرل فیض حمید صاحب نے بھی جواب دینے کیا سوچا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو کہا گیا کہ جی کہ آپ افطاری پہ آئیں, فلاں فلاں, جن میں میری اطلاع کے مطابق سلیم صافی صاحب بھی شامل تھے. ان کو چکوال افطاری کے لیے غالباً چکوال مدعو کیا گیا اور کہا گیا کہ جی کہ فیض صاحب آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب وہی تھا کہ کچھ چنیدہ صحافیوں کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ دل کی باتیں کی جائیں. لیکن یہ بات لیک ہو گئی. جب بات لیک ہوئی تو پھر یہ جو فوج کی کمانڈ تھی اس تک بات پہنچی, انہوں نے کہا خبردار یہ والی حرکت نہیں کرنی. وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹکاواں منہ توڑ جواب دینا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن باز نہیں آئے. انہوں نے کامران خان صاحب کے ذریعے ٹویٹ کروایا کہ جی کہ میں تو میجر جنرل تھا, پھر میں لیفٹیننٹ جنرل ہوا. میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے, وہ تو ابے کر رہا ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو. تو پولیٹیکل سائنس کی لاجک یہ کہتی ہے کہ آپ جس بھی جرم میں جنرل فیض حمید کو گرفتار کریں گے, بات گھوم گھما کے آخر میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک بھی جائے گی اور بات وہاں پہ بھی نہیں رکے گی. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کل یہ والا کام شروع ہو جائے گا. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران فاضل چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کیس کے اوپر فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرے. دنیا بھر میں تو جنگی جرائم میں ملوث قیدیوں کے 80 سال بعد بھی ٹرائل ہوتا ہے, ہم ہی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ, اچھا ٹائم نہ گیا, بہت وقت گزر چکا ہے. بھائی وقت گزر گیا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ ضروری نہیں کہ کل پرسوں اگلے مہینے اگلے سال یہ بات چلے. سر لوگوں کو تو قبروں سے نکال کے بھی کرامو ویل جیسے جرنیلوں کو سزائیں ملی ہیں. تو وقت چل رہا ہے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, حالات تبدیل ہوں گے. آج جنرل فیض حمید صاحب کی باری ہے تو کل کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کٹہرے میں آئیں گے. اپنی زندگی میں آ سکے ویری گڈ, نہیں آئیں گے تو سارے آئیں گے. تو یہ پروسیس سٹارٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پروسیس کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے
اور یہ پروسیس چلنا ہے. پاکستان ادروائز نہیں چل سکتا. ادروائز پاکستان پرانے اصولوں کے مطابق پک اینڈ چوز کہ اس کو رکھ لو، اس کو بچا لو، اس کو پکڑ لو، اس کو گوا دو. اس طرح پاکستان نہیں چلتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں چل سکتا اس طرح. کوئی سماج قائم نہیں رہ سکتا، کوئی ریاست کھڑی نہیں رہ سکتی. تو اگر ایک دفعہ یہ معاملہ شروع ہو گیا، جو نظر آ رہا ہے کہ اگر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں آ کے کہ ہم آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے تو فیض حمید صاحب پکڑے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. تو سر بچے گا کوئی نہیں. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. شعر ٹھیک کہتا بہن نے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.